کھانسی میں میں مر گیا تو اس رستے میں جہاد میں ہی مرا. میں ٹی بی سے بھی فوت ہو گیا جناح کی طرح تو میں مجاہد مرا, میں شہید مرا. جناح نے ایز سچ کوئی گولی نہیں کھائی تھی. جناح کی ایمبولینس کو ڈیلے کیا تھا کہ اس ڈیلے میں ہی فوت ہو جائیں گے, ان کی بیماری اتنی سویر ہوگی, اسپتال بھی نہ لے کے جاؤ تو سمجھو گولی مار دی. اچانک سے ایمبولینس خراب کی گئی نا, جناح شہید ہو گئے نا. جی جی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ شہادت کی سچویشن میں آ گئے تھے نا. 48 ہو چکا تھا, 47 گزر چکا تھا, وہ ایکوائر کر چکے تھے, ملٹری کھڑی کر چکے تھے, پاکستان کا جھنڈا لہرا چکے تھے. اب اس کو مستحکم کرنے کی جب دوڑ آئی تو انہوں نے کہا اب بھی ان کو مار دو, اس سے پہلے کہ کہیں یہ وہ چین ری ایکشن نہ ٹریگر کر دیں جو پاکستان کی تحریک کا چین ری ایکشن تھا. اگر انہوں نے پاکستان کے استحکام کا بھی چین ری ایکشن جنریٹ کر دیا تو بڑی بڑی طاقتیں ان کو نہیں روک سکیں گی. پھر انہوں نے ان کو بھی مار دیا تو ان کی بہن کو بھی مار دیا, تو مادر ملت بھی قتل کر دی تو بابا قوم بھی قتل کر دی. انہوں نے کہا ماں باپ ہی مار دو تاکہ بچے ہی نیچے ایسے پیدا نہ ہو, ایسی سوچ ہی پیدا نہ ہو. اور آج تک ہم ایسے غلام در غلام ابن غلام پیدا ہو رہے ہیں. اکانومی از the key to modern warfare. Let's not turn our faces away from it. بعد میں آپ دیکھیں جی کہ بعد میں دیکھیں مجاہد پیدا کریں, اگلی جنریشن میں کریں. اسٹریٹجی کا بھی ٹائم ہوتا ہے, مومن ری گیدر بھی کرتا ہے, مومن دوبارہ سے پیچھے بھی ہٹتا ہے کہ یار اوکے ری تھنک. یہ نہیں کہ ہم سارے مارے جائیں, نام لیوا ہی کوئی نہ رہ جائے. بالکل, یہ زریاب بھائی بات وہی ہے کہ مسلمان آئیڈیلسٹ ضرور ہوتا ہے لیکن کچھ سچویشن میں اس کو ریئلزم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کی دنیا میں بھیجا ہے تو اسباب تو گیدر کرنا پڑیں گے. اور جو پہلا سبب یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی ملک کو یا بندے کو اگر وہ کوئی بھی نیریٹو جنریٹ کرنا چاہتا ہے اسلام کے لیے تو اس کو سب سے پہلے فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ تو ہونا ہی پڑے گا. اس کے بغیر تو فیزیبلٹی نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریزنس کتنی پیوٹل ہے اس ٹائم پہ جب آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے گروہ میں اپنے قبیلے میں شامل کیے. ان کی ویلتھ, ان کا ویلتھی ہونا, ان کی ویلتھی سوچ رکھنا, ان کا بزنس اورینٹڈ ہونا, ان کا کس طرح سے بلڈ کرنا ہے سارا کچھ, یہ ان کا ایکیومن کی کتنی ضرورت تھی اس ٹائم آقا علیہ السلام کو بھی. ابھی بھی اس ایکیومن کی ضرورت ہے, ابھی بھی ویلتھ کی ضرورت ہے, اور ویلتھ بلڈ کرنے والے ہیڈز کی مائنڈز کی ضرورت ہے. مجاہد ہم پیدا ہی مجاہد کرتے ہیں, ہمیں ٹینشن نہیں ہے. گولی کھانے والے ہم پیدا ہی گولی کھانے والے کرتے ہیں, ہم پیدا ہی شہید کرتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خالی ابھی ہمیں وہ چاہیے نہیں. ابھی ہم نے اپنے شہیدوں کو, اپنے غازیوں کو غازی بنا کے تو ان کو کہنا ہے کہ پہلے فورٹریس تو کھڑی کرو, پہلے مورچہ تو بلڈ کرو, خندق تو کھودو. جی یہ ذریعہ بھائی وہ قرآن پاک میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ حق کے راستے پہ چلو, حق کے راستے پہ چلو. اور امر بالمعروف اور یہ نہی عن المنکر کا کانسیپٹ آیا ہی حق کے راستے کی ترغیب دینے کے لیے تھا. تو دیکھا جائے تو اگر آج ہمارے سوشل نارمز اور سوشل حالات دیکھ لیں, امت کا جو حال اس ٹائم ہوا ہے وہ دیکھ لیں, تو میرے خیال سے جو حق کا راستہ قرآن پاک کے اندر ڈسکس ہوا ہے اس کو بڑا ہی مطلب مختلف ڈسٹنکشنز اس حق کے راستے سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا حق کا راستہ کوئی اکنامک سٹیبلٹی بنا لے, کوئی ہے وہ اپنی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں حریرہ, آپ دیکھیں آپ نے آج کتنے مدے کا پوائنٹ ریز کر دیا. یمن میں جنگ ہو رہی ہے نا, جی بالکل, حالت دیکھیں وہاں پہ, اللہ معاف کرے توبہ استغفار, ہمیں اپنے روزے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم ادھر بھوکے بچوں کی حالت دیکھتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. امریکہ 10 جنگیں ہار چکا ہے پچھلی, سو ٹو اسپیک کہتے ہیں مسلمان کلیم کرتے ہیں امریکہ کو بڑا نقصان ہوا ہے. کیا بھوک ننگ دیکھ رہا ہے امریکہ جنگیں ہار کے بھی؟ کیا ان کے بچوں کو منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور وہ پتے کھا رہے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب ہے وہ تو 10-50 ہزار مومن مارنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے, پھر بھی بھوک ننگ نہیں دیکھے گا. ہم ایک کافر مارنے کی سکت نہیں رکھتے, ہم بھوکے ہو جاتے ہیں. بالکل, نہ ہمارے پاس کافر مارنے کی طاقت, نہ اس کی گولی سے ڈھال بننے کی طاقت. ہمارے خالی بچے بھوکے مرتے ہوئے ویڈیوز میں چلتے رہیں گے کہ میں نے 3 دن سے نہیں کھایا, میرا باپ شہید ہو گیا, میرے منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں, میرا بچہ پاج ہو گیا. ہم یہی ویڈیوز چلاتے رہیں گے, ایسا کوئی بدبخت مومن دکھاتے رہیں گے پورے چینلز کے اوپر, کیونکہ اس کو پیسے کمانے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا, اس کو تلوار ہی نہیں خریدنی آتی,
اس کو تیر ہی نہیں خریدنا آتا, اس کے تیر بھی ٹیڑھے ہیں, سستے ہیں, چائنا میڈ ان چائنا, ایسے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے. وہ اس میں اتنی جرت کہاں سے آتی ہے یہ ٹی وی پہ آ کے بولنے کی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تم صرف اور صرف بھوکے ننگے مرنے کے لیے تیار ہو اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہنا چاہیے ہمیں اپنے مومنوں کو کہ خدا کا واسطہ ہے, پیسہ نہیں کمانا آتا تو چھیننا سیکھ لو. انہوں نے بھی چھینا ہے, انہوں نے بینکنگ کر کے آپ لوگوں سے نچوڑا ہے. They had the acumen, the brains to suck money out of you from one wing and to build an empire out of it and make you slaves. Let's admit it, they outsmarted a moment. بالکل collectively. چیس کھیل رہے تھے نا, مومن چیس کھیلنے بیٹھا تھا ایک نان مومن کے ساتھ, اور اس نے ایسے اس کو ادھر سے گھمایا ادھر سے گھمایا اور کہا جا کام کر, میرا نوکر بن, غلام بن میرا. اور ہم نے کہا beggars can't be choosers. یہی بات ہے زریاب بھائی کہ مجھے تو اپنی یعنی اپنے سمیت تمام مسلمان بھائیوں پر ہماری اپنی بدحالی کے اوپر مجھے تو غصہ آتا ہے کہ جب بھی دیکھیں تو دنیا ہمارے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. کبھی عراق میں ہمیں مار دیتے ہیں, کبھی کشمیر میں ہمیں مار دیتے ہیں, فلسطین میں صدام مار رہے حسین کو کیسے پھانسی چڑھایا انہوں نے, ہیں. جی کیسا معمر قذافی مارا انہوں نے, دیکھا نا ہم نے. جی, اور ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے نا. جیب سے جس کی قذافی کی ایک جیب سے ریولوشنز آ جاتی تھی دنیا میں. ایک جیب سے فنڈ کرتا تھا ایک علاقے کی ریولوشن, ایک جیب سے فنڈ کرتا تھا تم ایٹم بم لے آؤ, تم بم خرید لو. آج وہ جیب نہیں ہے تو ہم سڑک پہ ہیں. جی بالکل, ہم اپنوں کا خون چوسنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ آج ہمیں بس اب سروائیول یہ آ گیا کہ اگر ہم نے اتنا بڑا جو اپنا فن خان بنے ہوئے ہیں اس امیج کو بلڈ کرنے کے لیے اپنے چوسنے شروع کر دیے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان بھی پیراسائٹ بن جاتا ہے اپنے بچوں کے اوپر, اپنی جنریشنز کے اوپر, اپنی قوم کے اوپر, اپنی ملت کے اوپر. یہ ہم نے اس ملک میں دیکھا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سے بڑی چیز اپنے اوپر رکھ لی ہے. اب اس کو اس امیج کے پیچھے ہم بچے قربان کرتے جا رہے ہیں. میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے کہ اپنے امیج کے پیچھے بچوں کو روٹی کم دیتے ہیں. That's what a moment is these days. If we are even یہ وہ ریلیٹیوٹی کا اسٹیٹ کا مومن ہے, یہ وہ ریلیٹیوٹی اسٹیٹ کی حق اور باطل کی جنگ ہے, یہ وہ ریلیٹیوٹی اسٹیٹ کے لیڈران ہیں, حکمران ہیں, امیر ہیں, یہ سارے ہیں جو ایبسلوٹ سے اتنے دور ہو گئے کہ ان سے اب اس درخت کی مہک تو کیا ہے, کسی اور درخت کی بو آنا شروع ہو گئی ہے, کسی جھاڑی کی بو آنا شروع ہو گئی.